بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک سال کے انتظار کے بعد آج ہمارے ساتھ ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی حکومت کی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ان سے بات ہوگی ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی اور حکومت کی پرفارمنس پہ بھی۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلا سوال، یہ جو کچھ ہوا 2-3 دنوں میں، لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت بری طرح ہار گئے اور خان جیت گیا؟ شروع میں آپ کے جو انٹروڈکٹری کلمات تھے اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن سال بعد آپ نے کہا، مگر سال ایسا رہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو 4 سال کی نالائکی نااہلی تھی حکومتی سطح کے اوپر، کیونکہ میں انگیجڈ بھی رہی، انوالوڈ بھی رہی سارا وقت، تو آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا پہ تو ہوتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے، نہیں آپ کے ساتھ انٹرویو، تو میں یہی آ رہی تھی، لیکن آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے ہی پہلا بھی دیا تھا اور آخری بھی دیا تھا اور اب پھر دوبارہ دے رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ 3 دن جو ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ 3 دن جو ہوا وہ عمران خان کا چہرہ بے نقاب ہوا، کہ اصل میں جو ہم پورا سال کہتے رہے کہ یہ ایک فاشسٹ ہے، یہ ایک فسادی ہے، ایک فتنہ ہے جو ہمارے ملک کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور وہ بالکل بلیٹنٹلی اور بلنٹلی وہ بے نقاب ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ سیاست کے غاب میں، اس کے لبادے میں انہوں نے ایک ایسا ملک کو، پہلے یہ کہانی سائفر سے شروع ہوئی اور پھر اس کے علاوہ 4 سال جو ملک کی معیشت کی اندر سرنگیں بچھا کر گیا، اس کے بعد پورا ایک نالائکی نااہلی انکمپٹنس سے، فارن پالیسی ہو، معیشت ہو، سی پیک ہو، ڈیولپمنٹ ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں جو تباہ کر کے نہیں گیا۔ لیکن یہ جو 3 دن تھے یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی سلیم صاحب، یہ تو تسلسل ہے، یہ تو ایک پیٹرن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان سے سوال کرو، جب یہ حکومت میں تھے تو ان سے سوال کرتے تھے تو جیلوں میں چلے جاتے تھے۔ بقول آپ لوگوں کی، اس نے سی پیک تباہ کیا، معیشت تباہ کی، سیاست کو بے وقت کیا، میڈیا کو تقسیم کیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود عوام کی اکثریت ان کے پاس ہے۔ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ الیکشن مانگ رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ابلاغ کا ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، پہلی بات تو جو میں پچھلی بات کہہ رہی تھی کہ یہ پیٹرن ہے، یہ جب ان سے سوال پوچھتے ہیں، اپوزیشن میں سوال پوچھیں تو آپ سزائے موت کی چکیوں میں چلے جاتے ہیں، میڈیا جیلوں میں بند ہو جاتا ہے، میڈیا ہاؤسز بند ہو جاتے ہیں، چلتے ٹاک شو بند ہو جاتے تھے، قلم ٹوٹ گئے، سب پورے کا پورا سوال کا جواب تو دینا ہے ہی نہیں۔ اب اس 14 مہینے میں آپ ایک آفس ہولڈر رہے، پہلے کہتے تھے میرے پاس کوئی آفس ہولڈر نہیں، میں نے کیا، میں جواب کس چیز کا دوں؟ اب آفس ہولڈر تھے، وزیر اعظم تھے، سلیکٹڈ ہی صحیح، اس کرسی کے اوپر تو مسلط تھے نا، تو آپ سے سوال پوچھیں، فورن فنڈنگ کا سوال پوچھیں تو پیٹرول بم سے پولیس والوں کے سر پھاڑتے ہیں، وارنٹ لے کے زمان پاک جائیں تو وہی حساب ہے، جلا دیتے ہیں، گرا دو، جلا دو، اپنی سٹیٹمنٹس میں کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا تو ملک میں کوئی چیز نہیں بچے گی۔ اس کے بعد آپ نے اکثریت کی بات کی، عوام کی اکثریت کی، یہ تاثر ہے۔ یہ بھی 3 دن جو ہوا، کون سی سڑکوں کے اوپر کون سا کوئی سیاسی پروٹیسٹ ہوا، کون سا رد عمل آیا، کون سی عوام نکلی؟ ہاں، پلانڈ منصوبہ بندی کے تحت جتھوں کو، مسلح جتھوں کو، آرمڈ لوگوں کو گلیلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، اوپن فائرنگ کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، کلاشن کوف کے ساتھ، اس کی قسط آپ نے جوڈیشل کمپلیکس میں دیکھی تھی، جس وقت بلایا تھا تو کلاشن کوفس لے کر اب جتھوں کے ساتھ آئے تھے، مسلح جتھوں کے ساتھ۔ اسی طرح ڈفرینٹ انسٹالیشنز کے اوپر انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو پلیس کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کوئی شاہراہ بھری ہو، کسی کے اوپر کوئی ایسا سیاسی رد عمل آئے کہ پاکستان کی عوام نظر آئے، یہ صرف تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی سیاسی رد عمل نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا۔ ایمبولینسز سے مریضوں کو باہر پھینک کر ایمبولینسز جلانا سیاسی احتجاج اور سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، یہ عوامی رد عمل ہوتا ہے۔ ہسپتال جلا دو، بچوں کے اسکول جلا دو، یہ عوامی رد عمل تھا۔ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو شہری ہیں، شہراہ نہیں بھری، لیکن آپ لوگوں نے یہ پورا کیبنٹ بلاک بھی بھر دیا ہے، یہ منسٹر کالونی بھی بھر دی ہے، سینکڑوں وزیر ہے، درجنوں پارٹیاں ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، لبرل بھی ہے، قوم پرست بھی ہے، اور اس پورے 1 سال میں نہ آپ ان کو قانون شکنی سے روک سکتے ہیں، نہ آپ ان کے خلاف کوئی جینون کیس بنا سکے۔ تو اس لحاظ سے
آپ کی یہ حکومت کی یہ بدترین ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، ضرور کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز اکثریت رکھتی ہیں پاکستان کے اندر، اور جس اکثریت کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ سے ووٹ کے ذریعے اٹھا کر باہر پھینکا تھا، جو انہوں نے سائفر کا کاغذ لہرا دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اکثری یہ جو وزراء ہیں، اتنی ساری پارٹیاں، اتنے سارے وزراء، اور آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، اور ایک بندہ جو ہے کبھی وہ قائد اعظم کے رہائش گاہ پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے خلاف میں نے کچھ غلط کیا ہے، تو ابھی تک حکومت کوئی جینون کیس کیوں نہیں بنا سکتی؟ نہیں، جینون کیس جو ہے 4 کیسز جو اس وقت سب کو پتہ ہیں، ایک فورن فنڈنگ ہے، ایک ٹیریان کے والد ہونے کا کیس ہے جس کا انکار عمران خان صاحب نے بھی نہیں کیا ہوا، ایک توشہ خانہ کی چوری ہے، اور ایک یہ 190 ملین 60 ارب کا جو ہے اس کے اوپر ہے۔ لیکن ریاست کی آپ نے رٹ کی بات کی، ریاست کیا ہے؟ کیا ریاست جو ہے وہ خالی وزراء اور کیبنٹ ہے، یا ایگزیکٹو ہے، یا پرائم منسٹر ہے؟ ریاست جو ہے وہ پرائم منسٹر، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور جوڈیشری ہے، اور اگر ریاست کا ایک ستون ریاست کی رٹ کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا، ملک کے اندر لا انفورسمنٹ کی کوشش کرے گا، ملک میں عوام کے، شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، تو جو لوگ شہریوں کے خلاف بندوق اٹھائیں گے، جو مریضوں کو پھینکیں گے، جو اسکول جلائیں گے، جو ہسپتال جلائیں گے، جو جناح ہاؤس جلائیں گے، جو برج جلائیں گے، میٹرو جلائیں گے، بندوقیں اٹھا کر یہاں پورا فساد کریٹ کریں گے، اگر ریاست کا دوسرا ستون جو کہ جوڈیشری ہے ان کو کہے گا آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، جاتے ہوئے وشنگ یو گڈ لک، آپ کو مرسیڈیز پہ بلائے گا، آپ وہ کو تو دوسرا مرحلہ آیا نا۔ نہیں، پہلے یہ کہ ایگزیکٹو کیا کر رہی تھی، نہیں، جب وہ ریڈیو اسٹیشن جلا رہے تھے، جب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس رہے تھے، جب وہ جی ایچ کیو میں گھس رہے تھے، تو اس وقت ایگزیکٹو کیا کر رہی تھی؟ دیکھیں ایگزیکٹو وہ آپ سے مل کر خوشی کی مرحلہ دوبارہ میں، جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، وہاں انسٹال کیا ہوا تھا، وہ کون تھے؟ پاکستان کے لوگ تھے نا۔ کوئی گولی چل جاتی، کوئی پولیس ہر جگہ موجود تھی، کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، ایک واقعہ، ہاں پولیس والوں کے سر پھٹے، پولیس والے زخمی ہوئے، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، رینجرز زخمی ہوئے، رینجرز پہ پتھرا ہوا، گولیاں اوپن فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ پولیس ہی کی رسپانسبلٹی تھی، اور پولیس نے وہ ریسٹرین شو کرتے ہوئے، رسپانسبل ریسٹرین شو کرتے ہوئے ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اور دوسری بات کہ یہ عمران خان صاحب کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو یاد ہے ڈی چوک میں، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہے ڈی چوک میں سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں کس نے لٹکائی تھیں، قبریں کس نے کھودی تھیں؟ اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یوں بجلی کے بل یوں آگے لگائی تھی سول نافرمانی کی، میں فلانے دن فلانا بند کروں گا، میں فلانے دن فلانا بند کروں گا۔ اسی گندی شلواریں لٹکانے والے کو ثاقب نثار نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اگر نہ دیا ہوتا، اگر یہ تسلسل اس وقت اس جرائم کا شروع ہو جاتا، لیکن اس وقت تو ان کے پیچھے سہولت کار تھے نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ تھی، اور آپ نے ایک اور اب بات تو ایسا نہیں ہے، تو آپ لوگ کیوں ان سے نہیں نمٹ سکتے؟ آپ نے ایک اور صافی صاحب بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کیوں کیسز ان کی بنائے نہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا مقصد سیاسی انتقام ہوتا یا عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 14 مہینے انتظار کرتے، جو عمران خان نے کیا کہ جو آتے ہی 1 مہینے کے اندر پوری کی پوری پارلیمنٹ کی فرنٹ روز جو تھیں وہ سزائے موت کی چکیوں میں تھیں، کسی کی بیٹی محفوظ نہیں تھی، کسی کی بہن محفوظ نہیں تھی، اور باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار، بھائی کے سامنے بہن کو گھسیٹ کے جیل میں ڈالنا، یہ سب کچھ عمران خان نے کیا ہے۔ اگر ہم نے کرنا ہوتا نا یہ سیاسی انتقام کیا، اگر ہم نے اس سے ریونج بھی لینا ہوتا تو ہم کر سکتے تھے۔ ایف آئی اے نے کیسز بنائے، نیب نے کیسز بنائے، یہ گرفتاری گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم نے نہیں کی جو عمران خان کرتا تھا، جو شہزاد اکبر کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا کر روز پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتا تھا کہ آج کون سی وکٹ گرے گی ہے اور حواس باختگی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے احاطے میں جا کے ان کو رینجر سے کیوں گرفتار کرا؟ کیونکہ جب زمان پاک عدالت کا وارنٹ لے کر گئے تھے، عدالت کا، تو کیا ہوا تھا؟ پیٹرول بم، گلیلیں اور اندر سے گولیاں چلی تھیں، جا کے وارنٹ دکھایا تھا اور عدالت کا وارنٹ تھا، اور اس وقت اگر عدالت کل بے توقیری کی بات کر رہی تھی، اگر اس وقت عدالت اپنے وارنٹ کی بے توقیری نہ کراتی اور لاہور میں جو دنگا فساد اور بلوائی ہوئی اس دن زمان پاک میں، پھر 25 مئی کو جب نکلے تو یہی فساد، یہی کلاشنکوفز، اسی طرح کا ہلڑ بازی لے کر نکلے تھے، تو اس وقت جوڈیشل کمپلیکس جب بلایا تھا،
جب جوڈیشل کمپلیکس نہ کوئی کھڑکی بچی، نہ کوئی کیمرہ بچا، نہ کوئی دروازہ بچا، صرف کیا یہ آواز، اوئے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اس وقت عدالت کی بے توقیری، یہ وہ تمام، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریاست میں جوڈیشری جو ہے اس کا وہی رول ہے جو ایگزیکٹو کا ہے، اتنا ہی رول ہے، اتنا ہی بڑا ستون ہے جو کہ ایگزیکٹو کا اور پارلیمنٹ کا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہائی کورٹ کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق ایک لافل اریسٹ تھا، اس کے باوجود 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو سپریم کورٹ مرسڈیز میں بلا کر کہا جائے اور بلایا جائے اور پھر ان کو ڈھونڈا جائے اور پھر کہا جائے آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ اس سے تاثر یہ جاتا ہے. لیکن آپ بھی تو دوسرے ایکسٹریم پہ ہیں نا. کس ایکسٹریم پہ؟ اب جج نے اگر ان سے یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ جج کو دھمکیوں پہ اتر آئیں، سپریم کورٹ کے ججز کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ میں نے اپنی پریس ٹاک میں کہا، جس کا ذکر بھی شاید چیف جسٹس نے کیا کہ مجھے میسج آیا ہے کہ ہمارے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی ہے. تو میسج تو نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے مجھے لائیو میری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے، جب آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت انہوں نے آپ کی تصویروں پہ لنڈن میں جوتے مارے تھے. میں نے یہ کہا. دوسرا میں نے یہ کہا کہ اگر آج تو آپ ان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ریلیاں آپ کے اس میں نکال رہے ہیں، یکجہتی میں، چیف جسٹس کی یکجہتی کے اندر. تو جس دن آپ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ میری پیشن گوئی ہے کہ یہ آپ کا گھر بھی جلائیں گے. میں نے یہ بات کی تھی. اور پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنے محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے عمران صاحب کے ساتھ جو کیا نا، شیروانی پہنا کر ان کو کرسی پر بٹھایا، RTS بٹھایا، ان کو وزیر اعظم بنایا، ان کو سلیکٹ کر کے کہا کہ تم، اور پھر اس کے اپوزٹ ہمارے ساتھ جو کیا 4 سال وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. اور ان کے ساتھ بند کمرے میں ان کو کہتا ہے تم ایکسٹینشن لے لو، میرا اقتدار بچا لو، ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل کروا دو تو میں آپ کو عمر تا حیات ایکسٹینشن دوں گا. جب وہ نہیں مانتے اور اگلے دن صبح جب جلسہ کرتا ہے تو کہتا ہے ان کو جانور کہتا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں کہ تم نے کیوں میری اقتدار کو نہیں بچا رہے ہو. یہ ہے عمران خان. اور پھر باقی جو محسنوں کے ساتھ ہوا، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، محسن جن کا نام ہی محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی ناک کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑوائیں کیونکہ انہوں نے ان کو چیلنج کیا. وہ جو فوت ہو گئے ہیں نعیم الحق صاحب، ان کے ساتھ کیا کیا. تو جو یہ محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ بھی پیٹرن دیکھنا چاہیے کہ وہ سب کو معاف کر سکتا ہے، اپنے دوستوں کو اور اپنے محسنوں کو ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہے. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے تو اپنے آئین سے روگردانی کر کے اور اپنے حلب سے روگردانی کر کے ان کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کیا تھا. ججز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون پہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چیف جسٹس اور وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، وہ قانون پہ عمل کرنے کی بجائے عمران خان پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، احسان عمران خان پہ نہیں کر رہے، لیکن عمران خان کی محبت میں ضرور مبتلا ہیں. اب وہ فیملیز کا پریشر ہے کہ وہ اپنا چیف جسٹس کا عہدہ ہے، اس کی میعاد ہے یا اس کا کیا ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. لیکن اتنا بلیٹنٹ ہے کہ یہ مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون یا یہ سیاسی جماعتیں نہیں کہہ رہی. جتنے آپ ان 3 دنوں یا جو بھی ایک تاثر ہے پورا آپ دیکھیں، تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کبھی کسی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر اچھا لگا. ان کو 10 بندوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ کہا کہ آپ کسٹڈی میں ہوں گے، آپ وہاں جائیں، گپ شپ ماریں، اس کے بعد سو جائیں اینڈ وش یو گڈ لک. اور ملزم کو جسمانی ریمانڈ پہ مرسڈیز کے اندر سپریم کورٹ میں لے کر آتے ہیں. یہ آپ نے کسی چیف جسٹس سے آج تک سنا ہے؟ پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جب آپ چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا یہ طرز عمل، ان کا یہ کانڈکٹ جو ہے وہ
تینوں ستونوں کو تو کمزور کر ہی رہا ہے، لیکن وہ جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشن کیسے کمزور کر رہا ہے کہ پھر جو لوور جوڈیشریز کیسے کمزور کر رہا ہے، جو لوور جوڈیشریز ہیں وہ انفلوئنس لیتی ہیں. کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، سپریم کورٹ کے اس کانڈکٹ کے بعد، چیف جسٹس کے اس کانڈکٹ کے بعد جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، عمران خان صاحب کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ڈفرینٹ کورٹس کے اندر ڈفرینٹ ججز بیٹھ جائیں، جتنے کیسز لگے ہوئے ان سب میں بیلز، جو اپنا لافل اریسٹ کا فیصلہ تھا اس کو ریویو کر کے ریورس کیا، جتنے کیسز لگے ہوئے ہیں وہ سب ختم، جو نئے کیسز ہیں کوئی کیس میں اریسٹ نہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں کسی کیس میں اریسٹ نہیں، حدود متعین کر دی کہ یہاں اریسٹ نہیں ہو سکتے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ زمان پاک تک ایک ملزم کو 60 ارب کے ایلیگیشن والے ملزم کو، فورن فنڈنگ کے ملزم کو، توشہ خانہ کے ملزم کو، ٹیرین کیس کے اور تحاشا کہ جو یہ دہشت گردی کرتا رہا 3 دن، کیا یہ نہ اچھا ہوتا کہ کل وہ آتے، بلا لیا تھا. ٹھیک ہے نہیں، تو سپریم کورٹ اگر اپنے ریٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے تو اس سے تو ادارے، ریاستی ادارے مضبوط ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ریٹ؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اداروں کو، باقی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، تو کس طرح کمزور؟ آپ کو یاد ہے وہ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے روکا تھا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا اور آپ نے ادھر H9 اس میں رہنا ہے، تو وہ آ گئے تھے یہاں ڈی چوک. تو پھر اگلے دن صبح جب پٹیشن لگی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں نے یہ حکم دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ریٹ کون سی ریٹ؟ ایک ملزم کو بلا کر عدالت میں آپ یہ پوچھیں کہ 3 دن تم نے وائلنس انسائٹ کی ہے، عام شہری کی جان تم نے خطرے میں ڈالی ہے، تم نے ایمبولینسز جلائی ہیں، تم نے اسکول جلائے ہیں، تم نے تم نے اچھا وہ کہتے ہیں اندر تھا، مجھے تو باہر پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ اندر تھے. پھر درخواست کی چیف جسٹس نے، آئی ریکویسٹ یو ٹو کنڈیم، کہ جی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے. تو اسی عمران خان صاحب نے، کیونکہ آپ نے اس کو وہ ڈھیل دی، آپ نے اس کے ساتھ وہ لاڈلا پن کیا، تو وہ جب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے وہاں سے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ تیار ہو جاؤ، اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 3 دن ہوا ہے اس سے بڑا ری ایکشن آئے گا. یہ کیا تھا؟ اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر سے صافی صاحب ویڈیو پیغام ریکارڈ ہوتا ہے. ہم جب جاتے تھے نا عدالتوں میں، احتساب کی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو پہلے تاخیر ہو گئی، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ انٹر ہوئیں کہ جج صاحب آگے بیٹھ گئے، تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اگر آواز آئی تو میں بیل کینسل کر دوں گا. وہ پاپولر ہے، اس پہ لوگ جان نچاور کرتے، اس کی پیشی پہ پہنچ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کون پہنچا پیشی پہ؟ کون پہنچا؟ یہ لوگ جو ان کے ساتھ پیشی پہ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100 لوگوں کو اسلحہ پکڑوا کے، بندوق پکڑا کے، ڈنڈے پکڑوا کے، گلیلیں پکڑا کے، پیٹرول بمس پکڑا کے آپ ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو وہ پاپولر سپورٹ ہوتی ہے. یہ پاپولر سپورٹ اگر ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا. پاپولر سپورٹ جس کے پاس ہوتی ہے، وہ جی ٹی روڈ سے جب نواز شریف گیا تھا ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ روڈیں بنانے والا بھی نواز شریف، وہ میٹرو جس میں یہ جلاتے ہیں، روز جلاتے ہیں، وہ بنانے والا بھی شہباز شریف، نواز شریف، اور پھر جو موٹر ویز کے انٹرچینجز جلائے ان لوگوں نے. یہ کوئی سیاسی رد عمل اور کوئی عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ غنڈہ گردی تھی، دہشت گردی تھی اور ملک دشمنی تھی. ناظرین، جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ خود آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، وہ نیب کے قانون کی وجہ سے ہو رہا تھا. آپ بندے کو اندر کر لیتے، 90 ڈیز اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. آپ لوگوں نے آتے ہی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نیب کو بے دست و پا بنا دیا. تو عمران خان صاحب پہ یہ احسان اور اپنے آپ کو یہ بے دست و پا کرنے کا کام آپ لوگوں نے خود نہیں کیا؟ نہیں، ہم اس حکومت میں جو فیصلہ ہم نے کیا آنے کا، جس پہ آپ بھی بہت تنقید کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ حکومت میں آنے کا عمران خان سے ریونج لینا نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. حکومت میں ہم آئے، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اس کو رسک پہ ڈالا
اور وہ صرف اس لیے کہ ملک کی معیشت کا کیا حال تھا، ملک کے اندر جو بے روزگاری تھی، فورن پالیسی تھی، ڈیولپمنٹ تھی، منصوبے تھے، سی پیک تھا، سب کچھ منجمد تھا. تو ہم نے اگر یہ کرنا ہوتا نا فیصلہ کہ ہم نے آتے ہی عمران خان صاحب کو سے یہ سیاسی انتقام شروع کر دینا اور انتقام لینا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ، ہماری تو کوئی بیٹی بہن کسی کو محفوظ نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی کو بھی نہیں. مطلب جو 15 کلو ہیروئن اپنے سیاسی مخالفین پہ ڈال سکتا ہے تو پھر اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے نیب کا کالا قانون جو آج بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہم اس طرز پر لے کر آئے جو باقی قوانین کے ساتھ وہ ہو انٹیگریٹڈ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے 90 دن جو آپ نے بات کی، آج یہ سڑے ہوتے ہیں نا جب 90 دن کی، اس میں کہ ایک سال تک نہیں سنی جاتی تھی بیل، 90 دن کی ریمانڈ کے باوجود، جیلوں میں جانے کے باوجود بیل کی ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی. اور یہ ہم نے آتے ہی اس قانون کو بدلا کیونکہ ہمارا مقصد سیاسی انتقام نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو باقی قوانین کے ساتھ ہو اور احتساب کا عمل سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سب سے، اور اسی جو امینڈمنٹ ہے نا جس پہ ہمیں این آر او کا الزام دیتے تھے، سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہے، اور یہ جس کے سب سے بڑے بینیفیشری اس 14 دن کے ریمانڈ کے، لیکن مہربانی اتنی ہے کہ وہ 14 دن بھی 48 گھنٹے میں کنورٹ ہو گیا. نہیں، وہ 14 دن تو 48 گھنٹے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں ایک آخری، لیکن آپ بھی مجھے ایک بتائیں نا کہ جب اسی بینچ نے، اسی عطا بندیال کے بینچ نے جب ان کا اسمبلی کی تحلیل کے آرڈر کو غیر آئینی قرار دے دیا صدر، وزیر اعظم اور قاسم سوری کے، تو آپ لوگوں نے تو بڑی اس کی تعریف کی تھی اور عمران خان صاحب نے ان کو بڑی جوتیاں پڑوائی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم قانون کے مطابق نہ چلتے اور ہم اس حکومت کے مخالف ہوتے یا کوئی تعصب یا نفرت میں فیصلے کرتے تو پھر اس وقت وہ فیصلہ کیوں کرتے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوگا نا اس پہ ایک عوامی رد عمل اور اس کا سینٹیمنٹ آپ کو نظر آ جاتا ہے. وہ جو فیصلہ تھا جو سائفر کا کاغذ لہرا کے قومی اسمبلی توڑ دی کیونکہ اپنا اقتدار جا رہا تھا، آخری رات تک باجوہ صاحب سے ڈیلیں کرتے رہے ایوان صدر کے اندر اور بند کمروں کے اندر کہ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کینسل کرا دو. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یا اگر وہ تم آئین شکنی ٹھیک ہوتی اور سپریم کورٹ کا ہمارا 22 کا فیصلہ ہوتا تو پھر عمران خان صاحب اس دن توڑ دیتے نا جس دن ہم نے درخواست جمع کرائی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. انہی کے اسپیکر نے ایڈمٹ کی، انہی کے اسپیکر نے اس پہ بحث کرائی، انہی کے اسپیکر نے اس پہ ووٹنگ کرائی کیونکہ آخری وقت تک تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ججز اس وقت اچھے تھے تو اب برے کیسے؟ ججز ہمیشہ اپنے فیصلے، اگر ان کے فیصلے ایسے ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ججز کا یہ کام ہے کہ ملزم کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر ریمانڈ کے ملزم کو بلا کر کہیں کہ آپ سے مل کر اچھا لگا؟ یہ ججز کا کام ہے. آپ کہتے ہیں اس پہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. نہیں تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ شارع دستور پہ سپریم کورٹ کے سامنے ججز کو دبکانے کے لیے دھرنے دے. آپ لوگوں نے منڈے کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں صافی صاحب، ہم پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ورکرز کے اندر غم اور غصہ ہے. جیسے کل اس سپریم کورٹ نے جب وہ ہیئرنگ کی تو تمام لیگل فرٹرنیٹی کے اندر ایک رد عمل آیا اس کا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا کہ بنڈل ریلیف، بنڈل، اس میں ہر چیز، آنے والے جانے والے، صبح والے رات والے کل والے کیس سب میں ان کو بیلز دے دیں اور کوئی کیس نہیں بن سکتا. جو ایگزسٹنگ تھے ان کے ٹرائلز روک دیے. تو آپ کا مطلب ہے کہ عوامی رد عمل نہ آئے؟ اگر عوامی رد عمل توڑ پھوڑ کر سکتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ایک غنڈہ گردی اور دشمنی تھی، تو ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ جو احتجاج ہے. لیکن ہم جب احتجاج کریں گے نا تو آپ مجھے بتانا کتنی ایمبولینسز جلیں گی، کتنے ہسپتال جلیں گے، کتنے اسکول جلیں گے، کتنے برجز جلیں گے. ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. وہ ہوتا ہے سیاسی احتجاج. لیکن حکومت کا کام تو فیصلے کرنے ہوتا ہے، جلسے جلوس تو نہیں. ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہم نے وہ تمام فیصلے کیے جو حکومت کا اختیار ہے، جو حکومت کے پاس قانونی اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس قانونی اختیار ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آئین سے، اپنے آفس سے، اپنے عہدے سے، اپنے حلف سے خلاف ورزی کرے گا. کہ اپوزیشن کے لیے 144 اور آپ کے لیے پھر اجازت اور شرائع دستور بھی نہیں. ہم نے قانون کے مطابق تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو خط لکھا ہے، پرمیشن مانگی ہے. ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں اجازت دیں گے. ہم کو یہاں دھاوا بولنے نہیں آ رہے، ہم کو یہاں سپریم کورٹ کو آگ لگانے نہیں آ رہے جیسے جنا ہاؤس پرسوں جل رہا تھا. ہم کو یہاں پیٹرول بمپس پھینکنے نہیں آ رہے.
ہم کلاشن کوفوں سے اوپن فائرنگ کرنے نہیں آ رہے. ہم اپنا احتجاج عوام، ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا فالوور یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آ رہا ہے. لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی عمارت کو بھی بچائیں گے، آپ کور کمانڈر ہاؤس کو بھی بچائیں گے، آپ ریڈیو پاکستان کو بھی بچائیں گے، آپ عام شہری کو بھی بچائیں گے، آپ سڑک کو بھی کھول کے رکھیں گے، آپ ایمبولینس کو بھی کھول کے رکھیں گے. یہی 3 دن یہ نہیں ہو سکا. 3 دن تو ان لوگوں سے آپ کیا حساب لے رہے ہیں؟ آپ کی حکومت تو کچھ کرتی پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا ہمبلی ڈس ایگری کروں گی. ہم نے 3 دن یہی کام کیا جو آپ نے گنوائے تھے، یہی کام کیا. ہم نے بچایا ان لوگوں کو جس پہ یہ حملہ آور تھے، لوگوں پہ، گھروں پہ، پرائیویٹ پراپرٹیز پہ، سرکاری املاک پہ. پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کا منصوبہ پھر بنا رہے تھے. ریڈیو پاکستان پشاور تو جلا دیا نا. یہ سارا کچھ ہم نے کیا. اور ہم آج بھی سپریم کورٹ کی بھی تحفظ کریں گے، پارلیمنٹ کا بھی تحفظ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کا بھی کریں گے، کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بھی کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک فطری عمل ہے کہ زیادتی ہوتی رہے، آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے رہیں، اپنے منصب کی کرتے رہیں، اپنے آفس کی کرتے رہیں، اپنے انسٹیٹیوشن کی کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو سپورٹر ہے اس کا ری ایکشن نہ آئے. بالکل آئے گا، اور یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. لیکن ناکامی آپ کی حکومت کی ہے اور الیکشن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل آپ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی سزا وہ فوج کو مل رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو اب وہ تو آرمی چیف تک کا نام لینے لگے. میں بالکل اسی پہ آ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب صبح اٹھیں اور ان کو باجوہ صاحب فون کریں کہ تم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دو، میں تمہیں الیکشن دلوا دوں گا. جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، عمران خان نے خود کہا ہے، باجوہ صاحب نے بھی یہ بات اپنے انٹرویو میں کہیں کہی ہے، اور اسمبلی ٹوٹ جائے اور وہ کہیں جی پرسوں الیکشن کرا دو. کیوں؟ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں قانون ہے، اس میں آئین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی مرضی پہ، کسی کی منشا پہ، کسی کی غنڈہ گردی پہ اور کسی کی دھمکانے پہ الیکشن ہو جائیں، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. پھر یہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں مانگ رہے، انہوں نے توہین کی ہے خیبر پختونخوا کی رائے کی، پنجاب کی رائے کی، وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں، ان کی توہین کی ہے یہ اپنے اقتدار کے لیے باجوہ صاحب کے کہنے پہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا اسمبلی توڑ دو. اور ہم سب، پورا الیکشن کمیشن، پوری گورنمنٹ عمران خان صاحب کی منشا اور مرضی پہ کہہ دے جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں اقتدار کو بچانے کے لیے، اب آپ جب چاہیں تب الیکشن ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور الیکشن جو ہے، اور بالکل الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کرانے کی ذمہ داری ہے. آئینی مدت اور آئینی وقت کے بعد جب گورنمنٹ کا وقت ختم ہوگا اس ملک میں الیکشن ہوں گے، اور ووٹ کے ذریعے ہی انشاءاللہ یہ بات پھینک جو کیا تھا باجوہ صاحب نے یا ان کے ساتھیوں نے کیا تھا نا، جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا تو اس میں کوئی. اچھا، اب آپ بات کر رہے تھے نئی لیڈرشپ کا، میں نے اس کا بھی جواب. آپ لوگ اپنی سیاست میں ان کو کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ اگر کوئی آج اپنی گھٹیا اور غلیظ سیاست میں افواج پاکستان کو گھسیٹ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے. کیونکہ افواج پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ اب بند کمرے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے. وہ اب ایوان صدر میں عارف علوی کے بلانے پر عمران خان صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے. اور یہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جو جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا نا. جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو وہ عمران خان صاحب کے پاس جب گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، تو عمران خان صاحب کو یہ بڑا بخوبی علم ہے کہ عمران صاحب کی کرپشن کا تمام ریکارڈ اور ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے، ان کی اس پوزیشن کی وجہ سے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ کال آؤٹ کرتے ہیں، وہ نام لیتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی کے کوئی افسر ہیں میرے پہ قتل کا الزام، عدالت جا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، عدالت میں ثبوت دے دیں کہ جی یہ ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں میرا ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیا، میں ایف آئی آر. اگر ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیا تو وہ تو ان کے پریزیڈنٹ پارٹی کے نہیں درج کی. پرویز الہی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے نا، جو آج ان کی پارٹی کے صدر ہیں، تو کیوں نہیں ایف آئی آر درج کی؟ وہ جو تھانہ تھا وہ تھانہ تو پرویز الہی کے اندر آتا تھا. تو یہ اتنے بے بس تھے کہ اتنا ان کے پاس زور بازو تھا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ پرویز الہی سے نہ چاہتے ہوئے اسمبلیاں توڑوا دیں. بڑا ان کے پاس ہولڈ تھا عمران خان. لیکن اپنی اوپر ایف آئی آر کٹوانی، جو اپنی ایف آئی آر تھی، اپنے قتل کی ایف آئی آر تھی، وہ پرویز الہی نے اس لیے نہیں کاٹی کہ یہ ڈرامہ کر رہے تھے.
ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. یہ جھوٹ آج تک جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ کوئی عدالت, ابھی بھی 2 دن عدالت بیٹھے رہے ہیں نا, کل 8 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں, تو وہاں ہی کہہ دیتے جج کو کہ یہ میرا ثبوت ہے, میرے پہ قتل کرنے کا اس بندے نے. ہم تو حیران ہیں کہ کون ڈرامہ کرنے میں بہت تیز ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بیماری کا ڈرامہ کیا, وہ ملک سے باہر گئے اور ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ملک کے اندر بھی بیٹھا ہوں, عدالتوں میں بھی پیش ہو رہا ہوں, تو اس لحاظ سے تو ان کی اخلاقی پوزیشن برتر ہے. وہ کیوں میاں صاحب نہیں آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو مکافات عمل سے گزر رہے ہیں کہ جب وہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا تمسخر اڑاتے تھے, جب وہ شہباز صاحب کی کمر کی بیماری کا تمسخر, آپ کو یاد ہے امریکہ جا کے کیا تقریر کی تھی, میں جا کے نواز شریف کا AC اتار دوں گا, میں پنکھا اتار دوں گا. اور میں صافی صاحب اس بات کی گواہ ہوں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے شہباز شریف کو کرسی نہیں دیتے تھے جیل کے اندر, نیب کی کسٹڈی کے اندر, اور وہ بیٹھ کے نماز کمر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کو ان کی میڈیکل رپورٹس اور دوائیاں نہیں دیتے تھے. مریم نواز شریف جس کمرے میں تھیں, ہم نے تو بات نہیں کی, جہاں سجدہ کر دی تھی آگے باتھ روم تھا, کمرے کے اندر پردہ لگا ہوا وہ غسلخانہ تھا. اور جو جس کا مذاق اڑاتے رہے وہ ان کو خود تمام تکالیف ہو گئیں. جو رپورٹس عدالت میں پیش ہوئی عمران خان صاحب کے لیے وہ کیا تھیں؟ کمر میں درد ہے, ٹانگ میں خرابی ہے, دماغ میں بھی خرابی ہے. وہ تو شاید عمران خان نے نہ کیا, عمران خان کے لانے والوں نے کیا. اچھا تو آپ لوگ عمران خان سے کیوں انتقام لے رہے ہیں؟ تو وہ جو ڈبہ اور بالٹی اور ڈسٹ بن ڈال کے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ان کے منہ پہ کوئی ڈبہ ڈال دیتا تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے, جس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹانگ 3 دن میں بالکل ٹھیک ہو گئی. عدالتوں میں بھاگتے بھاگتے گئے. اب پہلے وہ بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے, اب آپ اڑا رہے ہیں. نہیں, ہم نہیں اڑا رہے. ہم آپ دیکھیں, کیا فرق ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ آن ریکارڈ آج بھی اگر شہباز شریف صاحب ان کی گولی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ مذاق اور تمسخر میں نہیں کرتے. آج مجھے بتائیں 14 مہینے ہو گئے نا یہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں بیماریوں کے بہانے پہ. شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب نے کوئی بیان دیا؟ کوئی بیان نہیں دیا. یہ جب میں پچھلی دفعہ وزیر تھی نا تو تب یہ ٹیرین کیس جو تھا ابھی عدالت میں نہیں گیا تھا. ہمیں میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. نواز شریف صاحب جیسی رواداری کی آپ کمپیریزن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے. باقی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آتے, میں اس کا بھی جواب دینا نہیں, اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. لیکن دیکھیں کہ تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے حکومت سے خطرہ ہے, مجھے ریاست سے خطرہ ہے, تو وہ پھر یہ انتظامات نہ کریں تو اور کیا کریں؟ عمران خان صاحب کو صرف یہ خطرہ ہے کہ ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے, ان کی چوری پکڑی گئی ہے, اور کوئی خطرہ نہیں ہے. تو سزا تو آپ دلوا نہیں سکتے. میری بات سنیں کہ اگر جان سے خطرہ ہم نہیں دلا سکے. وہ چیف جسٹس آگے کہتے ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دینا, کیس ختم. اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کوئی جواب نہیں, کوئی کیس نہیں, سب میں بیل. ہم نے تو قانون کے مطابق نیب نے اور FIA نے تمام کیسز بنائے اور اس کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. تو ہاں یہ تو میں نے جس طرح پہلے بات کی, لیکن آپ یہ بات سنیں, میری ہنسی مجھے آ گئی. وہ آپ نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن دینا, تو ریاست کی ذمہ داری پروٹیکشن دینا جو وہ پوری کر رہی ہے. لیکن جب ایک بندہ اپنے سر کے اوپر بالٹی ڈال کے عدالت آ جائے گا تو اس کو کس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ وہ تو بالٹی ڈالی ہوئی اور ویل چیئر کے اوپر ہے, تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر ان کو واقعی, میں صافی صاحب بغیر کسی مذاق کے, سیاست اپنی جگہ, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, میں اس پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی جو ذاتیات کی سیاست میں بلیو کرتی ہے. لیکن اگر واقعی کو خطرہ تھا یا ہے تو عدالت جاتے ہیں نا. کل بھی رہے عدالت, جب بالٹی پہن کے بھی جاتے ہیں تو عدالت ہی جاتے ہیں نا. تو وہاں جا کے ایویڈنس جج کے سامنے دے دیں, جج کو کہیں کہ مجھے یہ ایویڈنس ہے, اس بندے نے مجھ پہ قتل کا وہ کیا ہوا ہے, منصوبہ بنایا ہوا ہے, یہ مجھے پرابلم ہے. کیوں نہیں کہتے؟ اچھا, تو نواز شریف صاحب کس سے ڈر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف بھی نہیں بہانہ بن سکتا کیونکہ وہ عمرے پہ گئے. نواز شریف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب, آپ گارنٹی دے دیں صافی صاحب کہ نواز شریف صاحب وہ تمام مقدمے جو ان پہ ہیں, اس پہ تو باجوہ صاحب کا بھی آ گیا ہے انٹرویو, ثاقب نثار صاحب کا بھی انٹرویو آ گیا کہ سب غلط تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے باجوہ صاحب کہتے رہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں. تو یہ جو تمسخر, جج ارشد ملک کی جو گواہی ہے وہ آ گئی ہے, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آ گئی, جنرل فیض کی پٹیشن لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ان کیسز کے بارے میں. تو آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ میاں صاحب آئیں گے, انہی عدالتوں میں انہی چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں گے, اور چیف جسٹس صاحب ان کو کہیں گے میاں صاحب
آپ پہ غلط کیسز بنے تھے، آپ پہ جھوٹے کیسز بنے تھے، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر. اور جاتے وقت انہوں کہیں وش یو گڈ لک. اب آپ کے ساتھ کوئی آئین زیادتی نہیں کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تمام جھوٹے کیسز ختم، آپ کے پچھلے کیسز بھی ختم، آپ کے موجودہ بھی ختم، آپ کے آنے والی بھی ختم. اور جتنے 40 سال کا آپ نے حساب دیا ہے اس پہ ہم معذرت خواہیں، آپ نے دے دیا. 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ چیف جسٹس صاحب کا یہی کانڈکٹ ہوگا اور جو بینچ بنتا ہے اس کا یہی کانڈکٹ ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، تو نواز شریف صاحب کل آ جائیں گے؟ نہیں، لیکن اس ملک میں سینکڑوں لیڈر ایسے رہتے ہیں. اس ملک میں منظور پشتین پہ رہتا ہے، اس ملک میں مولانا ہدایت الرحمان پہ رہتا ہے جو مہینوں سے پڑا ہوا ہے. اس ملک پہ ہم جیسے بے آسرا لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ کے آسرے پہ جیتے ہیں. لیکن ایک لیڈر کے لیے اس وقت جو آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کرائسس میں ہے، اور میں تو نہیں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے، تو پھر وہ اتنا جیل جانے کا رسک بھی لے کے نہیں. جیل جانا دیکھیں، اگر جیل سے بھاگنا ہوتا نا صافی صاحب، اگر جیل مسئلہ ہوتا یا قید مسئلہ ہوتا یا یہ کوئی سختی ہوتی تو وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کلثوم نواز شریف کو بستر مرگ پہ جس پر ان کی وفات ہو گئی، بیٹی کو پکڑ کے وہ نہ لے کر آتے پاکستان اور جیل جاتے. مسئلہ جیل کا نہیں ہے، مسئلہ کسی اگر بہادری نہ ہوتی تو بیٹی کو سزائے موت کی چکی میں اپنے ساتھ ہڈیالہ جیل میں رکھتے. مجھے بتائیں نا، جس طرح ہم نے اس پہ ان کو سلوٹ اور کیا. کوئی مسئلہ ہوتا، اگر صافی صاحب اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کوٹ لکھپت میں بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کر لے کر گئے تھے، ساتھ بیٹھی بھی بیٹی کو تھے، تو یہ مسئلہ ہوتا. اس وقت وہ جیل میں تھے، وہ بھاگے بھگوڑے نہیں تھے، ان کا 48 گھنٹے میں ان کو بیل ریلیف نہیں ملا تھا. وہ بہت بڑا کام تھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جب وہ باپ بیٹی گرفتاری کے لیے آ گئے اور پوری قوم نے اور گرفتار ہوئے، اس کی تحسین بھی کی، اور پھر 2 مہینے 3 مہینے بیل کی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. لیکن اب اس میں پی ٹی آئی کے اعتراض میں بڑا جواز نہیں، کوئی جواز نہیں. اب تو کل کے بعد اور پرسوں کے بعد بھائی وزیر اعظم ہے اور دوسرا بھائی ان کا ضامن بھی ہے اور وہ ملک آ نہیں سکتا. نہیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نا اور عمران خان تو اب جیل گرفتاری کے اوپر اپنا منہ باندھی رکھیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. جو بندہ نیب کی کسٹڈی کے اندر گیسٹ ہاؤس پولیس لائنز کے اندر 2 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، جیل کیا تھی وہاں تو ابھی نیب کی کسٹڈی تھی، وہ میاں نواز شریف اور باقی حضرات کے جیل جانے اور آنے پہ گفتگو نہ کرے، اپنا منہ شیشے میں پہلے دیکھے اس کے بعد بات کرے. دوسری بات، نواز شریف صاحب کی پوری جماعت یہاں ہے، پوری قیادت وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے. لیکن پاکستان میں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ان کے تمام کیسز جو جھوٹے، جن کی گواہیاں آ چکی ہیں، آپ لوگوں نے وہ گواہیاں خود دیکھی ہیں، اس کے بعد بالکل ان کے ساتھ وہی وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں حکومت پاکستان کی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. لیکن یہ پہلی سیاسی قیادت ہم نے دیکھی کہ جو الیکشن سے گھبرا رہی ہے یا ملک آنے سے گھبرا رہی ہے اور عدالت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے. نہیں، عدالت کا سامنا جتنا ہم نے کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے کہ ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پہ نکال دیں، وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آ جائے، جیل چلا جائے، اپنے 40 سال کا حساب دے، مرحوم والد کا حساب دے، مرحوم بھائی کا حساب دے، ان کی بیٹیاں دیں، بچے دیں، بھائیوں کے بچے دیں. ہماری قیادت تو ایک طرف، جو پھر شہباز صاحب، وہ پورا این سی اے نے جو شہباز صاحب کو چٹ دی تھی، کلین چٹ، وہ کیسز پاکستان کے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے بھیجے تھے نا. تو کون سی عدالت سے ہم کبھی گھبرائیں یا ہم نے کون سی جواب، اگر کسی نے جواب دیا نا سلیم صافی صاحب تو وہ ہم نے دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے دیا ہے، پوری جماعت نے دیا ہے. یہ نہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو تو تھی وہ صرف نواز شریف صاحب کے اس پہ تھی. اور نواز شریف صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب سے لے کر شاہد خاقان عباسی صاحب، اور پوری فہرست ہے جنہوں نے عدالتوں میں آج بھی
جب ان کو بنڈل ریلیف مل رہے ہیں نا، ان کو بیلیں مل رہی ہیں آگے کی، پیچھے کی، کل کی، دوپہر کی، آنے والے 10 سالوں کی، تو اس وقت بھی ہماری قیادت جو ہے وہی عدالت کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ الیکشن کب ہوگا؟ آپ بتائیں پہلے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اپنی رائے نہیں دیتا۔ نہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ شاہد خاقان عباسی اس دن آدھا گھنٹہ نیب کی عدالت میں لیٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا میں بیل کینسل کر کے گرفتاری کا آرڈر کرنے لگا ہوں۔ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی رائے نہیں دے رہے، وہ پیش نہیں ہو رہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی کے بارے میں رائے دے دے، وہ مسلم لیگ میں رہیں گے؟ وہ مسلم لیگ نون میں ہے۔ تو یہ جو پاکستان ری امیجن کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ میرے خیال میں لوگوں نے بنایا ہے، کوئی سول سوسائٹی اور ان سب نے اکٹھے ہو کر اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی ایک اس میں رہتے ہیں۔ جو آپ کانفیڈنٹ ہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ جو اعتراض انہوں نے کیا کہ حکومت پہ کرپشن کا الزام لگایا، نہیں، میں نے اس کے اوپر فل ان کو تمام فیکٹس کے ساتھ ان کی اویئرنیس ریزنگ کی ہے، ان کو بتایا ساری گفتگو میں، پھر انہوں نے اس کے بعد معذرت بھی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سسٹم کی کرپشن کے اوپر نشاندہی کر رہا تھا، اور انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس شاید فیکٹس نہیں تھے۔ میں نے خود شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان کے تمام شعبوں میں ان کے ساتھ اس آرٹسٹ اسکیم میں موجود تھی۔ الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن انشاءاللہ یہ آئینی مدت ختم ہوگی، اکتوبر میں، نومبر میں، جب بھی اس کے ڈیٹ ہے الیکشنز ہوں گے۔ حکومت کو خطرہ ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے توہین عدالت ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ آپ پرائم منسٹر کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تماشا جو ہے نا، یہ تمسخر آئین کا اور وزیر اعظم کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور وزیر اعظم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب عدالت میں ایسے بیٹھے انڈیویجولز ہوں تو عدالت کی عزت جو ہے، عدالت کی توقیر جو ہے، وہ ان کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی وزیر اعظم پہ بنتی ہے۔ یہ فوجی تنصیبات اور شہداء کا جو تمسخر اڑایا گیا، اس پہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ آج پرائم منسٹر گئے تھے، انہوں نے جناح ہاؤس وزٹ کیا ہے، اور وہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں پریس ٹاک بھی کی ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے بھی تمام ڈیٹا آئیڈینٹیفیکیشن فیشل ریکگنیشنز کے ساتھ لے لیا ہے، اور تمام لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں۔ یہ دس ہیز ٹو کم ٹو اے اسٹاپ۔ اور کیوں یہ عام نہیں، عدالتوں میں مقدمات چلیں گے یا آرمی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی؟ جو بھی قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ اس کے مطابق سزائیں ملیں گی، اور اس کے مطابق یہ مثال بننی چاہیے صافی صاحب، اور وہ اس لیے کہ یہ کل کو آپ کے گھر پہ مسلح جتھے آ جائیں، یا میرے گھر پہ آ جائیں، یا کوئی کسی کے شہری کے گھر پہ حملہ آور ہو جائیں، تو آج اگر یہ ریلیف یا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی تو اس چھوٹے فسادی کو اور چھوٹے چور کو اور غنڈے کو بھی وہ سزا نہیں مل سکتی۔ پھر یہ سب کے لیے قانون برابر ہوگا۔ لیکن میرا میڈیا عمران خان کی حکومت میں بھی زیر عتاب تھا اور آپ کی حکومت میں بھی زیر عتاب ہے، یہ کیوں؟ کون سا میڈیا زیر عتاب ہے؟ آپ نے وہ RSF کی رپورٹ پڑھی ہے کہ 7 پوائنٹس پاکستان کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی اور انڈیپینڈنس ہے، اس میں پاکستان نے 7% امپروو کیا۔ وہی پاکستان کا میڈیا جس کو پریڈیٹر کہا جا رہا تھا، وہی وزیر اعظم جس کو میڈیا کے لیے پریڈیٹر کہا جا رہا تھا، وہاں اسی انڈیکیٹر میں ہم نے 7% امپروومنٹ کی ہے۔ یہ کم ہے، یہ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ کی اس پالیسی اور اس انٹینشن کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پہلی دفعہ جو ہم امینڈمنٹ لائے ہیں پیمرا کے قانون میں، اس میں صحافیوں کی سیلریز کو گورنمنٹ کے بزنس کے ساتھ قانونی طور کے اوپر لنک کر دیا گیا، اور پہلی دفعہ صحافیوں کو ریپریزنٹیشن دی ہے پیمرا کی اتھارٹی میں بھی اور پیمرا کے کاؤنسل آف کمپلین میں بھی۔ اور دوسری بات، جو سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کا قانون ہے جو سڑ رہا تھا ہیومن رائٹس کی منسٹری کے اندر، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، اس کو واپس وزارت میں لے کر آئی ہوں تاکہ یہاں اس کا ایک پورا میکنزم اور انفراسٹرکچر بن کے صحافیوں کو وہ پروٹیکشن دی جائے۔ لیکن بہت سارے جرنلسٹ آپ کے دور میں منہ چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ اگر جرنلسٹ پرسوں 2-3 اینکرز کو گرفتار کیوں کیا؟ دیکھیں، اگر جرنلسٹ جو ہیں وہ پارٹی کے عہدیدار بن جائیں گے تو یہ تو ڈسکرمنیشن اور ڈفرینسیشن ہونی پڑے گی۔ جب آپ پارٹی کے ترجمان بنیں گے اور پارٹی کے عہدیدار بنیں گے تو پھر آپ جرنلسٹ نہیں رہتے، پھر آپ ایک سائڈ لے لیتے ہیں اور آپ ایک ترجمانی کرو، جو کہ آپ کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے کوئی چیز بھی، کوئی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا، لیکن پھر آپ صحافی کے رائٹس کو کلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی حکومت میں وزیر بن جائے اور عہدے لے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور پارٹی کی طرفداری کرے تو وہ گناہ ہے۔ آپ لے لیں، آپ اگر کسی پارٹی میں عہدہ لینا چاہتے ہیں، میں نے تو پہلے کہا ہے گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ نہیں میں کہہ رہی گناہ ہے، میں تو کہہ رہی ہوں اس کا حق ہے کہ وہ عہدہ لے لے، وہ اس کی اسپوکس پرسن شپ لے لے، لیکن پھر وہ صحافیوں کے رائٹس کو نہیں کلیم کر سکتا۔
اس کی وہ نیوٹرلٹی، صحافی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگر کوئی صحافی گورنمنٹ جوائن کرنا چاہتا ہے، عادتیں خراب کرتا ہے، کانٹریبیوٹ نہیں، اگر صحافی اپنے ول پہ ایک گورنمنٹ جوائن کر کے اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ صحافی نے سائیڈ لے لی نا. وہ صحافی جو تھا اس نے اس کا گورنمنٹ کا حصہ بن کے، یہ سب کو حق حاصل ہونا چاہیے. لیکن اگر جب آپ بن جاتے ہیں پھر آپ صحافی کلیم نہ کریں، پھر آپ اس جہاں بیٹھ کر اس پارٹی میں جس فیصلہ سازی کا حصہ بنتے ہیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ، اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت مہربانی، بہت تھینک شکریہ. یو. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جلسے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.